ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور اپنے لیے سعادت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا کر. اس میں ہمارے بہت سے عزیز احباب ایسے بھی ہیں جو مجھ کو پہلے سے جانتے تھے امارات میں، بلکہ ان کے دسترخوان پہ کھانا بھی کھا چکا ہوں. تو محتاج تعارف، خیر آپ لوگ میری نظر میں ہیں کہ آپ کو میں پہچانتا، لیکن بہرحال ایمان اور عقیدے کا جو رشتہ ہے وہ انشاءاللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ یہ جگہ آپ نے مخصوص کی اور اس جگہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے کتاب و سنت کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جگہ فراہم کی. یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مقام کو، اس سینٹر کو، اس مرکز کو بنانے میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور جس مقصد کے لیے سینٹر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا کرے. جیسا کہ آپ نے سنا، گفتگو کا موضوع ہے اہل حق کی پہچان. اہل حق کی پہچان، اس میں دو باتیں ہیں. پہلے حق کیا چیز ہے، جب حق متعین ہو جائے گا تو جو اس حق کو لینے والا ہے اس کے ذریعے اہل حق کا پتہ چلے گا. جب تک حق نہیں معلوم ہے، جب تک کسی کو اہل حق کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے حق جاننا ضروری ہے اہل حق جاننے سے پہلے، کیونکہ دعوے میں تو ہر آدمی کہے گا میں حق والا ہوں، اور یہی کچھ آج، یہی کچھ سب کچھ آج یہی ہو رہا ہے. جو جیسا بھی ہے کہتا میں حق پہ رہوں. ہماری 5 روزہ گفتگو کا یہی موضوع تھا کہ اختلاف امت میں لوگ سمجھتے حق ضائع ہوا ہے.
اتنے اختلافات ہیں، اتنے افکار، اتنے نظریات ہیں، اتنی جماعتیں، اتنی تحریکیں ہیں، تو ہر آدمی کہتا ہے حق میرے ساتھ ہے۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں بتایا گیا کہ حق کیا چیز ہے؟ پھر جو اس حق کو مانے گا وہی اہل حق ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے۔ آپ اصولی طور پر ہر بات جو ہے سنتے جائیے اور اس کو اپنے دماغ میں، دل میں اتارتے جائیے۔ جہاں کوئی قابل اعتراض بات ہو وہاں نشست کے بعد، گفتگو کے بعد آدھا گھنٹے کا موقع آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجیے گا۔ حق کسی کے گھر کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 103 مرتبہ حق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس لفظ کو کہیں پر اس سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے کہ اسی دنیا میں بہت سے لوگ حق کو چھپانے والے ہیں، اسی دنیا میں بہت سارے لوگ حق کے لیے جان کی بازی لگانے والے ہیں، لیکن حق کہاں سے آتا ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحق من ربک، قرآن کریم میں کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے، اوپر سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ کبھی دل میں شک آنا نہیں چاہیے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی وہ حق نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی سیاق سے ذکر کیا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ کس سیاق میں ذکر کیا ہے؟ قبلے کے ذکر سیاق میں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، یا آسمانی صحیفے توریت اور انجیل دیا ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہی نبی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جو فلاں فلاں خاندان سے اور فلاں فلاں جگہ، پوری اتنا حلیہ لکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو تو بھول سکتا ہے انسان، ہزاروں میں اگر ہو تو نہیں پہچان پائے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی وہ پہچان لیتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح سے، جہاں بھی ہو۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے جیسے اپنے بیٹوں کو ہزاروں میں پہچان لیتا ہے انسان کہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی یہود، علماء نصارہ، علماء یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات سے جن کو کتابوں میں پڑھتے رہے، ہو بہو 100% آپ کی شخصیت میں پاتے تھے، لیکن لیکتمون الحق، حق کو چھپاتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، یہ چیز، اور یہی سچا نبی ہے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 60 میں فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، وہاں کہا فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہاں کہا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے، لیکن جو خطاب آپ کو ہے وہی خطاب پوری امت کو ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پیدائش سے لے کر کے آخر تک ان کی زندگی کے سارے حالات بیان کر دیے۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ عیسائی لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے والے، جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ حقیقت میں اس عیسیٰ پر علیہ السلام ان پر ایمان نہیں لاتے جو جس شخصیت کا تذکرہ، جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی تھی، وہ ایک واہمانہ شخصیت پر ایمان لاتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، جس کو سمجھتے ہیں الوہیت میں شریک ہے، ایسی کوئی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو واضح کرنے کے بعد
کہ یہ وہ انسان ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا بغیر باپ کے، یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی ایسے ایسے گزری. پھر اس کے بعد کہا ان کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. مثال بھی دے کے بتا دیا کہ وہم و خرافات، یہ شک و شبہ، یہ وسوسہ کیوں ان کو آیا، کیونکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ باپ نہیں تھا تو سمجھ لو کہ وہ الہ ہو گیا، باپ نہیں تھا تو سمجھ لو کہ وہ معبود ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہو گیا. کہا ان کی مثال آدم سے ہے. آدم کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی. اس کے بعد کہا کہ تمہاری سمجھ میں آدم کے بارے میں تمہارا اعتقاد ہے کہ نہ کوئی باپ تھا نہ بیٹا تھا، تو وہاں تو آدم کو تم نے الہ نہیں بنایا. اگر الہ ہی بنانے کا کوئی مستحق ہوتا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے الہ ہو سکتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام بدرجہ اولا الہ ہو سکتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی باپ تھا نہ کوئی ان کی ماں تھی، ہے نا. لیکن ایسا نہیں، کوئی نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی اس وسوسے کو دور کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق ما من الہ الا اللہ. یہی حق کی وضاحت ہے، یہی حق کا بیان ہے، یہی حکایت حق ہے. قصص الحق یعنی یہی حکایت حق ہے جس کو ہم نے بیان کیا پہلے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ لوگ وسوسے میں پڑے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی معبود ہے. ما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اپنی عزت اپنے غلبے سے اپنی حکمت سے جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے. جس کو چاہے بغیر باپ کے بنا دے، جس کو چاہے بغیر ماں کے بنا دے، جس کو چاہے بغیر ماں باپ کے دونوں بنا دے. اور ایسا کیا. آدم علیہ السلام کے نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی. حوا علیہ السلام کو جو ہے بغیر ماں کے پیدا کیا. باپ یعنی آدم علیہ السلام کو اگر باپ بنا سکتے ہیں انہی کی پسلی سے بنائی گئیں، لیکن ان کی کوئی ماں نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا. اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لہو العزیز الحکیم. اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا، اپنی حکمت سے جو چاہے کرتا ہے. لیکن یہ الوہیت کا منصب کسی کو اس نے نہیں دیا ہے اور نہ کسی کے لیے زیبا ہے. اس لیے حق وہ ہے جو اللہ کہتا ہو، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. اللہ ہماری یعنی ہم امت اسلامیہ، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ قرآن آیا ہے. اور کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے نا. قرآن آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت آئی ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہیں. کسی نے ان کو منتخب نہیں کیا. مکہ والے نے مل کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کے منصب پہ نہیں آپ کو بیٹھایا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا. اللہ نے ان کو پوری دنیا انسانیت سے منتخب کیا. تو آپ نبی اور رسول ہوئے، اس لیے آپ بھی حق ہیں. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس لیے یہ بھی حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ حق تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتا ہے. حلال حرام کے مسائل، ایمان اور عقائد کی باتیں تم کو اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے نہیں بتاتا ہے. ان هو الا وحی یوحى. اس کی ہر بات وحی کے ذریعے ہوتی ہے، چاہے قرآن میں نہ ہو تو بھی وہ وحی ہے. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اے لوگو سن لو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل اور ایک چیز دی گئی ہے. مسند احمد کی روایت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں بھی ذکر ہے، جو اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، اسی روایت کا تکملہ ہے، کہا ہے سن لو ایسا زمانہ نہ آنے پائے
کہ تم میں سے ایک آدمی مسند لگا کے بیٹھا ہو ٹھاٹ سے، اور جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو کہے میرے لیے تو قرآن کافی ہے، مجھے حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا، اور سن لو الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ہمیں قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی ایک چیز اور یعنی سنت دی گئی ہے۔ اس لیے تم کبھی بھی قرآن خالی قرآن سے حق کو نہیں جان سکتے ہو، ضرور حق جاننے کے لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ آخر تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کہاں لکھا عصر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کہاں اتنی تفصیل ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں لکھا ہے نا۔ تو پھر کہاں سے معلوم کرتے ہیں نماز کی کیفیت؟ کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ کہاں سے معلوم کرنا چاہیے؟ پہلے یہ بتاؤ، نماز کی کیفیت اگر کسی کو سیکھنا ہے تو کس سے سیکھے گا؟ حق طریقے پر، بناوٹی نہیں۔ ہماری اور آپ کی طرف سے بنائی ہوئی نماز نہیں چاہیے۔ نماز وہ چاہیے جو نماز کی اللہ کے حکم سے جبرائیل نے پڑھی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے پڑھی تھی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، مسلمانوں تمہیں نماز پڑھنا ہوگا تو ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو حق طریقے سے ادا کرنا چاہیں تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ دیوبند کی، ندوہ کی جو ہے، کون سے مدرسے میں جانا پڑے گا؟ مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسے میں جانا پڑے گا، حدیث سنت رسول کو جاننا پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی شخص کی، غیر معصوم انسان کی تقلید کر کے کبھی بھی حق نہیں جان سکتا ہے، یاد رکھو، کبھی بھی غیر معصوم۔ اور دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے بعد یعنی کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ ہے کوئی معصوم؟ کسی امام نے کہا ہے کہ میں معصوم ہوں، میری بات کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، ایسا کسی نے کہا ہے؟ اور کیا کسی کو کہنے کا حق ہے؟ یہ کسی کو ہے کہنے کا حق؟ نہیں ہے، نہیں حق ہے۔ اگر کوئی کسی امام کی طرف یہ نسبت کرتا ہے تو اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ ہر امام نے کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری آخری کوشش ہے دین جاننے کی راہ میں۔ جو کوئی اپنی کوشش سے اس سے بہتر طریقے سے اسلام کو جان سکا، اور بہتر کیسے جانے گا؟ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے، تو اس کو میری بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اور اگر میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آئے گی تو کتاب و سنت کو آنکھوں سے لگانا، سر پہ لگانا اور اسی پہ عمل کرنا، میری بات کو دیوار سے مار دینا، یہ ہر امام سے منقول ہے۔ کوئی آدمی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، تمام کتابوں میں موجود ہے، اصول کی کتابوں میں۔ اس لیے حق صرف اور صرف کتاب، اللہ کی اس کتاب میں جو حق سے نازل ہوئی، حق کے ساتھ محفوظ ہو گئی، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی، اور حق کے ساتھ اس کو ہزاروں سینوں میں اتار دیا گیا ہے، اور حق کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گی، یہی کتاب حق اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہی حق جاننے کا ریفرنس ہیں، حق جاننے کا یہی مرجع ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کوئی حق جاننا چاہے گا 100% نہیں حق جان سکتا ہے، کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں حق اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، اور جو حق کو چھپانے والے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ان پر وعیدیں سنائی ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم لوگ کیوں حق کو باطل کو گوڈ موڈ کر رہے ہو، کیوں خلط ملط کر رہے ہو، اور تم حق چھپاتے ہو اور جانتے بھی ہو کہ حق چھپا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا، کہ حق کو چھپائے اور جان کر چھپائے۔
کتنے لوگ تھے بیچارے خلیج میں، اپنے ملکوں سے گئے الگ الگ تصورات لے کر کے، الگ الگ تصورات لے، کسی کے بارے میں کوئی اپنے ماحول سے نکل کے گیا جہاں پر جو ہے یہ اعتقاد رائج تھا کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ محفل میلاد بڑی برکت کی محفل ہے، اس کو منانا چاہیے۔ بہت سارے جانتے تھے کہ ہماری نمازوں کا ایک خاص طریقہ ہے کیونکہ ہم خاص مذہب پہ ہیں، الگ الگ افکار و خیالات کے ساتھ گئے۔ جب وہاں دیکھا اسلام کو اور وہاں جب اہل حق کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے تو کچھ عجب سا ہو گیا، بالکل ایکسیڈنٹ جیسا ہو گیا ان کا۔ کہنے لگے یہاں تو ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہماری مسجدوں کے امام الگ ہیں، ہمارے یہاں کچھ اور ہی دین ہے، اسلام ہے، یہاں اور کچھ ہے۔ ایک بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، 100 مسئلے لکھ کے لایا تھا، اس میں سے مجھ سے کبھی کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی دیر میں آتا ہے تو پہلے سنت پڑھتا ہے، جلدی جلدی سنت پڑھتا ہے، سنت پڑھے بغیر جماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے، چاہے ایک رکعت چھوٹ جائے تو بھی۔ تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا سنو حدیث سنو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، تم لکھ لو جہاں سارے سوال لکھے ہوئے لکھ لو، یہ بھی اس کا جواب لکھ لو۔ مسلم شریف میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ لفظ ہے ایسے ہی اسی لفظ کے ساتھ، جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر وہی نماز جس کی اقامت ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ نفل پڑھو، سنتیں پڑھو اور قیام اللیل کرو، یا چھوٹ گئی ہے رات کا قیام تو پڑھنے لگ جاؤ، کچھ نہیں۔ فجر کی سنت پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، وہی نماز پڑھنی ہے جس کے لیے اقامت ہوئی ہے، جس کے لیے اقامت ہوئی ہے۔ اس نے کہا حضرت تو ہمارے ہاں تو مولوی لوگ ہیں، کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ میں نے کہا اب وہ تو آپ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، ہم تو امانت، علمی امانت چھپا نہیں سکتے۔ کہا اس دفعہ میں جا کر کے اس کی گردن پکڑوں گا۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا، کہیں کلاشنکوف لے کے نہیں جانا، کیونکہ پٹھان تھا۔ ہاں میں نے کہا ایسے نہیں کرنا، یہ حوالہ لکھ لو، کتاب لے کے جانا، حضرت یہ تو کتاب میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ جانتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو، فقہ کی کتاب میں پڑھ لیا ہو، فقہ کی کتابوں میں لکھا رہتا ہے، قدوری میں، ہدایہ میں، اور جو فقہ مذہبی کتابیں ہیں اس میں لکھا رہتا ہے اگر ایک رکعت ملنے کا امکان ہو تو مسجد میں دور ذرا سا صف سے دور پیچھے ہٹ کر کے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لو استحساناً۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک عجب سی بات ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان جان لیتا ہے حق کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے اوپر علم بنا دیا ہے، حق کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، حق چھپانا جتنا بھی چھپائیں گے چھپا نہیں سکتا ہے۔ توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، عقید توحید کو شرک کے ملمہ سازی کر کے کوئی چھپانا نہیں چھپا سکتا ہے۔ طبیعت اور فطرت انسان کی جو ایسی ہے جو شرک کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن ماحول کے اس میں اتنا دبا ہوا رہتا ہے، اتنی دبیز تہ چڑھ جاتی ہے کہ بھول جاتا ہے انسان۔ ورنہ فطرت انسان کی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جس فطرت کے اندر حق کے قبول کرنے کی مکمل صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے والدین ہیں اس کو یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے، اپنے اس ماحول سے رنگ دیتے جس ماحول میں وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے توحید کی فطرت میں اللہ اقبال نے کہا توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہاں تو دبا کر اس کو رکھا گیا اور شرک کے اڈوں پہ لے جا کر کے اس کو جو ہے شرک کروایا گیا، درگاہوں پہ لے جا کر کے نظر و نیاز اسے چڑھوائی گئی، لیکن جب ماحول سے نکلا تو وہ توحید جو اندر سینے میں چھپی ہوئی تھی وہ اوپر آ گئی۔ ایک نوجوان تھا کون سے بارہ بنکی کا، کہنے لگا پہلی دفعہ جب میں خلیج آیا ہوں
تو میرے والدین نے وصیت کی تھی بیٹا بمبئی جانا پہلے حاجی علی پر چادر چڑھا دینا پھر جانا، پہلے حاجی علی پر چادر چڑھا دینا اس کے بعد جانا، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی برکت ہو پیر صاحب کی، اور برکت ملے گی جب تو جائے گا۔ اس نے کہا میں چادر چڑھا کے آیا ہوں وہاں سے، لیکن جب درس میں بیٹھا قرآن اور حدیث اس کے کانوں میں پڑی، قرآن و حدیث کو چھپایا جاتا ہے۔ کہا کبھی ہمارے درس میں، ہماری مجلسوں میں ہمیں کبھی قرآن سنایا نہیں جاتا تھا، کہتا قرآن سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے، حدیث بتایا نہیں جاتا تھا، کہا جاتا تھا قرآن اور حدیث کو گوندھ کر ہمارے فقہا نے روٹی تیار کر دی، تجھے صرف کھانا ہے، ابھی دیکھنا نہیں ہے جو ہے اس میں یہ کس آٹے سے بنی ہے، اس لیے قرآن اور حدیث پڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ تو وہ انسان جو کبھی حاجی علی پر چادر چڑھا کے گیا تھا، بعد میں وہاں پر توبہ کیا شرک سے، بدعتوں سے، جا کر کے اپنے گاؤں میں مدرسہ کھولا ہے توحید کا، مدرسہ محمدیہ نام رکھا ہے، اور پوری کوشش کر رہا، اور ماشاءاللہ بہت حد تک کامیاب ہو گیا، مسجد بنایا، مدرسے بنائے، اور اس کا باپ آج بھی اسی راہ پر ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اس کے باپ، وہیں وہ بھی ملازم ہے، کہتا ہے میرے باپ جو ہے مجھے تانا دیتا رہتا ہے لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کے سامنے گستاخی بھی نہیں کرتا کیونکہ باپ ہے، بیٹا نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو حق کو اللہ تعالیٰ نے کہا اہل کتاب کی یہ صفت تھی، کیونکہ وہ مشرک تھے، کیونکہ وہ حق کے دشمن تھے، اس لیے حق کو چھپاتے تھے، جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ قرآن کریم میں کہا کہ جو لوگ نصارہ عیسائیوں میں کچھ لوگ جو مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو کہا وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کی آیت ہے، پہلی آیت آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی، کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہی لوگ جو کبھی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو کہا جب یہ انہوں نے سنا جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف، تو ان کے آنکھ آنسوؤں سے بہہ پڑے۔ کس لیے؟ مما عرفوا من الحق، حق کو جاننے کی وجہ سے انہیں افسوس ہوا کہ ایک زمانے تک ہم کس طرح سے اوہام و خرافات میں پڑے رہے، کس طرح سے ہم اوہام و خرافات میں پڑے رہے، اپنی انسانیت کو ذلیل کرتے رہے۔ یہ قرآن، یہ حدیث انسانیت کی تکریم کرتا ہے، انسانیت کو جو اس کا مقام ہے، وہ رتبہ ہے، اس مقام اور رتبے پہ بیٹھاتا ہے، کیونکہ توحید میں انسانیت کا عروج ہے، اور شرک میں انسانیت کا زوال ہے، انسانیت کی پستی ہے، انسانیت کی ذلت ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، وہ شرک کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بلندی سے آسمان سے گر پڑا، اور جب گر کے نیچے آ رہا تھا تو اس کو چڑیوں نے اچک لیا، وہیں چڑیوں نے نوچ نوچ کے اس کو کھا لیا، اور اگر چڑیوں سے بچا تو جا کے بہت عمیق غار میں، کھائی میں جا کے گر گیا، بہت بلندی سے آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور غور کرو تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انسان یہ تشبیہ ہے، انسان توحید پہ جو رہتا ہے، فطرت پہ رہتا ہے، اس کو بہت بلندی نصیب رہتی ہے، بلندی پہ ہوتا ہے، ہر چیز کو پستی میں دیکھتا ہے، شرک کو، کفر کو، وسواس کو، دنیا کی تمام گمراہ قوموں کو پستی میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بلندی پہ دیکھتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی اور اس لائق بنایا کہ میں اس جیسا انسان نہیں ہوں جو پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو بندر کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو گائے کی پوجا کرتا ہے، جو پتھر کو پوجا کرتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر خود ہی پوجتا ہے، خود ہی جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عزت دی کہ میری پیشانی صرف تیرے لیے جھکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ معمولی تکریم ہے۔ توحید میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی
مذہب کسی دین میں عزت نہیں ہے، وہ توحید جو اسلام کا توحید ہے، جس میں بہت تفصیل طلب ہے توحید کا مسئلہ، یہاں درس ہوتا ہوگا، آپ کو سمجھایا جاتا ہوگا۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ یعنی معبود ہے، اللہ کو، اسی اللہ کو اپنا رب جاننا، یعنی کہ اسی نے پیدا کیا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی اولاد دینے والا، وہی تندرستی دینے والا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، یہ توحید ربوبیت۔ اور اسی کا نام ہے رزاق، اسی کا نام ہے غفار، اسی کا نام ہے رحمان، اسی کا نام ہے رحیم، وہی کریم، وہی ودود، وہی جبار، وہی، یہ سب اس کے اسماء اور صفات ہیں۔ ان اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا نام ہے توحید۔ توحید اللہ کو ایک مانتے ہیں معبود کی حیثیت سے، اللہ کو ایک مانتے ہیں رب کی حیثیت سے، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور منفرد مانتے ہیں اس کے اسماء اور صفات میں۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لو تو آپ کی فطرت میں سکون آئے گا، آپ کو بلندی محسوس ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب شرک کیا تو اس بلندی سے گرا، گرتے گرتے جب نیچے آ رہا تھا بیچ میں چڑیوں نے اچک لیا۔ مشرک جب شرک کرتا ہے تو اس کی ذلت یہاں تک پہنچتی ہے کہ راستے میں، ہر راستے پہ شیطان ہوتا ہے، اس کو اسی لیے کبھی جو ہے اچک کے کوئی لے گیا، کہا یہاں چڑھاوا چڑھا، یہاں نظر و نیاز کر، ان سے اپنی مراد مانگ لے، ان سے اپنی مراد مانگ لے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے یہ انسان جو توحید کو چھوڑتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں بناتا ہے، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں بناتا ہے۔ اسی کو کہا، اس لیے حق کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور حق کی معرفت اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کتاب قرآن کریم، قرآن کو ایسی کتاب نہ سمجھو کہ جس کا سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کتاب کو آ کے پڑھے اور سمجھے؟ اگر یہ چیز ناقابل فہم ہوتی تو یہ بات کیسے کہی جاتی؟ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اس لیے بہت سارے نوجوان خلیج میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ بھی تھا، ہم خود اپنی مسجد میں جو ہے ہمارے پاس نوجوان آتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے، درس سے قرآن، ان کو میں نے کہا تم ہمارے درس پر اکتفا نہیں کرو، ہم ایک دوسرا پروگرام شروع کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم آپ کو عربی زبان گرامر کے ساتھ، قرآنی زبان گرامر کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے، آپ خود قرآن سمجھو۔ کیونکہ آج ہم کہہ دیں کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، کل کوئی دوسرا مولوی جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان، آپ کے اس کو جو ہے خراب کر دے، کوئی مصلحت ہو تو اس آیت کا کچھ معنی بتا دے، تو آپ خود اتنی فہم اور بصیرت حاصل کر لو کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ یہ قرآن اور سنت سب کے لیے نازل ہوا ہے، چنانچہ تجربہ کیا کہ 2-3 مہینے میں قرآن پڑھنے لگ گئے اور وہ سمجھنے لگ گئے کافی حد تک۔ آپ بھی اگر یہاں کوشش کریں اس مرکز میں مولوی صاحب کے ساتھ، کسی بھی عالم دین کے ساتھ معمولی سی توجہ دیں گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ انگریزی زبان ہمارے بچے داخل کیے جاتے ہیں مدرسوں میں نا، KG سے داخل کر 1-2 سال میں فراٹے سے انگریزی بولنے لگتے ہیں۔ کیا انگریزی زبان سے مشکل ہے عربی زبان؟ نہیں مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، بہت شیریں، بہت میٹھی، اور پھر قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، معجزہ ہے جس کے اندر معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اگر انسان صدق دل سے، اخلاص سے اگر ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور وہ بہت جلد قرآن کو پڑھنا سمجھنا سیکھ لیتا ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے، کوکن کے علاقے کے ذاکر صاحب ہیں، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، توجہ تھوڑی سی دی، قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ فراٹے سے پڑھتے ہیں، بولتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ وہ کہیں مدرسے میں کہیں بہت زیادہ ٹائم تھوڑی دیا ہوگا،
صرف توجہ دی ہے، ترکیز کیا ہے، یعنی پورا اٹینشن دیا ہے اس کے لیے. آپ اپنے نوجوانوں کو، بہت عمر دراز لوگوں کے لیے نہیں، لیکن نوجوان لوگ جن کی ابھی فکر اور سوچ تازہ ہے، جن کی میموری اور جن کے دماغ میں ابھی تازگی ہے، وہ اگر قرآن کو سیکھنا چاہیں بہت جلدی سیکھ لیں گے. اس لیے سیکھنا چاہیے. ہمارا تو منہج ہے کہ تعلیم حاصل کرو. تعلیم یعنی ہم نہیں کہتے ہمارے پیچھے آؤ ہماری بات سن کر کے، نہیں، ہم کہتے ہیں خود آپ پڑھو، خود آپ سمجھو، ہم آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، آؤ آپ جو ہے سیکھو اور دیکھو کہ ہم جو کہتے ہیں کیا واقعی سچ ہے. آپ خود تجربہ کر لو کہ یہ سچ ہے. ہم نہیں کہتے ہم جو کہیں اس کو آنکھ بند کر کے مان لو، نہیں، ہمارا منہج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ہم اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں. یہ نہیں کہتے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا. یہ سب ہماری مجلسوں کا گفتگو نہیں ہے. ہماری مجلسوں کا گفتگو ہے قال اللہ، اللہ نے کہا تھا، قال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قال الصحابہ، صحابہ کرام نے کہا تھا، فعل الصحابہ، صحابہ کرام نے کہا تھا. اس لیے دین فہمی کے لیے، حق کو جاننے کے لیے، اہل حق کو جاننے کے لیے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا طریق زندگی. کیوں صحابہ کرام؟ آپ پوچھو گے جب قرآن و سنت ہی کافی تو صحابہ کرام کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر قرآن آزمایا گیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو پریکٹیکل طور پر پریکٹس کی، جنہوں نے حدیث کی اپنی زندگی میں پریکٹس کی. اس وقت جب کوئی مسلمانوں کی تیسری جماعت، دوسری جماعت نہیں تھی، جب کوئی تحریک نہیں تھی سوائے صحابہ کے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس لیے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہا کہ اسلام کی طرف سبقت کر جانے والے صحابہ کرام، یعنی جو صحابہ کرام انصاری بھی تھے، مہاجر، مکے والے اور مدینے والے، یہی دونوں اسلام کی طرف سبقت کیے. پھر کہا والذین، اور جو لوگ سبقت نہیں کر سکے ان کے پیچھے آئے، جن میں ہم بھی اور آپ بھی شامل ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان شامل ہیں. واتبعوہم، ان کی اتباع کی، بے احسان، بھلے طریقے سے اتباع کی، بھلے طریقے سے اتباع کی، یعنی معلوم کیا کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کی عبادتیں تھیں، کیا ان کے طریقے تھے، اس کو معلوم کیا. واتبعوہم، پھر ان کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ وہاں دوسری کوئی جماعت نہیں تھی. وہی جماعت ہے نمائندہ اسلام کی، وہی جماعت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب الی آخر الحج. کہا میرے زمانے میں جو لوگ ہیں، بعض بات ہے خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں، پھر جو ان کے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد جو آنے والا ہے، پھر اس کے بعد تو جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا. پھر سچ کا جاننا ذرا مشکل ہوگا لیکن محال نہیں ہوگا. یفشو الکذب، جھوٹ پھیلے گا، جھوٹ تو پھیلے گا ہی لیکن محال نہیں ہوگا. اسی لیے دوسری حدیث میں، ارباز ابن ساریہ کی حدیث میں، ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ، مسند احمد، سنن ابو داود کی روایت ہے. ارباد ابن ساریہ ایک صحابی، ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعدۃ مودع فأوصنا. کہتے ہیں ایسا خطبہ دیا بلیغ کہ ہمارے دل دہل گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو ہم نے
ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب ہمیں یہ رخصت کرنے والے ہیں، ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، آج مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ وفات کا لفظ استعمال کرو نہ موت کا لفظ استعمال کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے والے ہیں، یعنی آپ پر موت آنے والی ہے، موت آئے گی۔ جس انسان پہ اس کو کیا کہیں گے؟ میت نا۔ اور دوسرے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج کہتے ہیں بے ادبی ہے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے جہاں میں بیٹھا ہوں نا، اگر کوئی ایسا عالم ہوتا جس کا عقیدہ، تو بغل میں ایک کرسی اور رکھی جاتی، ایک کرسی اور رکھی جاتی جس پہ اعتقاد ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا اس اعتقاد کی گنجائش ہے؟ اگر یہ اعتقاد ہے تو کیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ صریح شرک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو جھٹلانا ہوا۔ اگر کوئی انسان کہے آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ کی موت نہیں ہوئی، تو وہ انڈائریکٹ اللہ کو کہتا ہے تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4-5 مسائل میں اختلاف ہوئے صحابہ کرام کے۔ اختلاف کا موضوع چل رہا تھا وہاں پر، بس ایک چیز ذکر کروں گا، سب نہیں، پانچوں، کیونکہ پانچوں تو ایک مستقل محاضرہ، ایک مستقل جو ہے وہ لیکچر کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ تھا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو کہے گا کہ آپ کی وفات ہوئی اس کی گردن مار دوں گا، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے مسجد میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی درمیان آئے، سب لوگ سہمے بیٹھے مسجد میں۔ حضرت عمر جیسا جلالی انسان، آپ جانتے ہو حضرت عمر بہت جلالی انسان تھے، کوئی شخص اگر ایسی شریعت کی خلاف ورزی کرتا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے، کہتے دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اجازت دیجیے اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ جب کوئی بات آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، کوئی خلاف شرع کہتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا خبردار کوئی نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سیریس ہے، آپ نے خطبہ دیا، کچھ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کہا سنو بیٹھ جاؤ سب لوگ، خطبہ دیا۔ اما بعد، کہتے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا۔ فرمایا کہ سنو لوگو، حضرت عمر بھی سننے لگے، حضرت ابو بکر جب کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے تو عمر کی کیا مجال ہے، بہت احترام کرتے تھے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بابصیرت انسان صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خطبہ دیا، ہنگامہ نہیں کروانے دیا، ہنگامہ نہیں کرنے دیا، مظاہرہ نہیں کرنے دیا۔ خبردار سن لو، تم میں سے جو انسان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو انسان اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ذات ہے، کبھی مرنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، اگر فرض کر لو کہ آپ مر گئے یا آپ قتل کر دیے گئے تو کیا تم اپنے ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اپنا عقیدہ بدل دو گے؟ اور جو بدلے گا وہ صرف اپنا نقصان اٹھائے گا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہوئے
اور جب یہ بات کہی کہ کون ہے تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا. ہوش آ گئے اور کہنے لگے ایسا لگ رہا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو. ذہنوں سے غائب ہو گئی تھی، کیونکہ شدت محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس شدت محبت سے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیونکہ محبوب چھوٹ جائے، محبوب سے جدائی ہو جائے، یہ برداشت نہیں. وہ محبوب کہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تھا، اور یہی ہونا بھی چاہیے، ہمارے نزدیک بھی یہی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی عمر سے کہا تھا، عمر، حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک آپ میرے ماں باپ بیٹے اولاد سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. آپ نے کہا لا یا عمر حتی اکون احب لدیک من نفسک، اے عمر تم ایمان کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں پہنچنا ہے یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو فرمایا الآن انت احب الی حتی من نفسی، فرمایا الآن یا عمر، کہا اگر یہ بات ہے تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب جا کر کے تم سمجھ پائے ہو کہ محبت کس کو کہتے ہیں. ایسا انسان جس کا سب سے بڑا محبوب، تمام صحابہ کرام کو صدمہ تھا، سب کو صدمہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اظلمت المدینہ، مدینہ تاریک ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں میں تاریکی چھا گئی. جو روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو 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 حسن و جمال اور جو جلوہ مدینے کو تھا آپ کے وجود سے، آپ کے غائب ہونے سے یا آپ کی وفات سے، لوگوں کی نظروں میں ایسا محسوس ہوا جیسے تاریکی چھا گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبے کے تحت ہوش کھو بیٹھے، لیکن ہوش کھونے سے عقیدہ نہیں بدل جاتا ہے نا. اسی لیے حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ یہ انسان شدت جذبات میں ہے، شدت جذبات میں. پتہ نہیں اردو ہماری سمجھ لیتے آپ لوگ سب؟ ہاں کہیں ایسا نہ بعد میں کو پتہ نہیں کیا بولتے چلے گئے، جو کیونکہ وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ لگی اتنی فصیح اردو بولتے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہہ دو کہ ذرا آسان کریں. ہاں تو یعنی بہت زیادہ جذبات جو ہے اس جذبات میں بہہ گئے اور بھول گئے کہ آپ کے اوپر موت آ سکتی ہے. جب انسان کسی سے کو بہت زیادہ محبوب بنا لیتا ہے نا تو جلدی مانتے نہیں ہے. اب ماحول میں بھی ہوتا ہے، کسی کا عزیز بیٹا مر جاتا ہے تو عورتیں جو ہے، عورت خاص طور سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پہلے رو دھو کر کے بہت زیادہ دلارا تھا چونکہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات نے ہوش اڑا دیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ثابت قدم انسان، ایسے ایسے مواقع پر آپ کی عظیمت کام آتی تھی. بہت سارے ایسے مواقع تھے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنے حواس کھو بیٹھے، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیمت سے لوگوں کو راہ راست بھی کیا. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ آیا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں جنگ کروں گا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو یہی حضرت عمر تھے، کہنے لگے آپ کیسے قتال کرو گے ایسے لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہتھیار کیسے اٹھائیں گے مسلمان کے خلاف؟ تو کہنے لگے واللہ لو منعونی اقالا او عناقا كانوا يودونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. سن لے عمر، اگر یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں اونٹ کا ایک بچہ یا اونٹ کی رسی دیتے تھے، اگر یہ لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں دیں گے تو بزور طاقت وصول کروں گا، کیونکہ عظیمت تھی. اور اس لیے کہ اگر آج وہ خلیفہ ہیں ڈھیل دیں، آج زکوٰۃ چھوڑی، کل نماز چھوڑ بیٹھے دیں، پرسوں روزہ چھوڑ دیں گے، اس طرح سے ارتداد کی لہر پھیل جائے گی. آج ہمارے ہاں یہی تو ہو رہا ہے. کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں، جس کی مرضی نماز پڑھتا ہے، کسی مرضی نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی مرضی ہے روزہ رکھتا ہے، جس کی مرضی کھاتا پیتا گھومتا ہے. کوئی محاسبہ، کوئی عمر تو نہیں ہے، کوئی ابو بکر تو نہیں ہے جو بزور طاقت ان کو اصول کریں. مسلمانوں ایمان تو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ متعمدا
فقد کفر، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو پہچان کی چیز ہے، وہ یہی نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا، اس نے کفر کیا۔ یہ اور بات ہے، اس سلسلے میں اختلاف علماء کا، لیکن ظاہری حدیث تو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھی تو ہوش ان کے واپس آ گئے۔ کون ہے جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں کرتا تھا۔ کون ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ سبھی کرتے تھے اللہ کی عبادت۔ اس لیے کون ہے جو اس آیت کو جھٹلا دے گا؟ افَإِن مِتَّ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کون ہے جو مرتد ہونے جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اس لیے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سب لوگوں نے مان لیا۔ آج دیکھو وہ معاملہ جو صحابہ کرام کے درمیان اٹھا تھا، اختلاف کی شکل بن رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، آپ کی موعظت سے صحابہ کرام کے ہوش واپس آئے، اور پھر کبھی ان کے درمیان یہ مسئلہ نزاعی اختلافی نہیں بنا۔ آج امت میں کچھ لوگ یہ بھی نزاعی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیا اختلاف، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ کہا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ جو ہے عالم الغیب ہیں، آپ بشر نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں کہتا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہلوا لیا آپ سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا اور آپ کی زبانی بھی کہلوا دیا کہ آپ خود اعتراف کرو، لوگوں کے سامنے جا کے کہو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جا کے میں تمہیں جیسا بشر ہوں، بشریت میں تمہیں جیسا بشر ہوں، میرے بھی ماں تھی، میری بھی ماں تھی، میرے بھی باپ تھے، میں بھی تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، میرے بھی بیوی ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میں بیمار ہوتا ہوں جیسے تم بیمار، بلکہ مجھے بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارے دو بیمار جیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی آدمی شک کرے آپ کی بشریت پہ تو پھر تو اسے اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے، اور سارے مسائل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق چیز کتاب سے ظاہر پتہ کرو، قرآن میں حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حق ہے۔ میں ارباز بن ساریہ کی حدیث پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، بات نکل کر دوسری طرف چلی گئی، کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ دیا، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، تو کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کہا اوصیکم بالسمع والطاعہ، تمہیں وصیت کرتا ہوں سننے کی اور اطاعت کرنے کی، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی خلیفہ، کوئی امیر متعین ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، یہ بھی سن لو، صحابہ کرام سے کہا تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑے اختلافات امت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بیچ میں فتنے، فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، ادھر خوارج آ گئے، ادھر شیعہ آ گئے، ادھر نواصب آ گئے، ادھر اس کے بعد معتزلہ آئے، اس کے بعد شروع ہو گیا، اس کے بعد اور بہت سے فرقے پیدا ہوتے کے بعد دیگرے پیچھے پیدا ہوتے چلے گئے۔ سب نے چاہا، سب نے کہا اسلام ہمارے پاس ہے، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اسلام حقیقی اسلام ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ تم کو اختلاف کی جب فضا خوب گونج رہی ہو، جب بہت سارے اختلاف تم کو نظر آئیں تو اس وقت کیا کرنا، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو تلاش کرنا اور پکڑ کے رکھنا، میری سنت دریافت کرنا اور میری سنت پہ عمل کرنا، پھر اختلاف کی پرواہ نہیں کرنا۔ کوئی کیا کہتا ہے کہنے دو، میری سنت وہی حق ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی، قرآن حق ہے۔ اس لیے طریقہ، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، جو طریقہ کی اس میں قرآن اور سنت دونوں داخل ہے، قرآن اور حدیث دونوں داخل ہے سنت میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن پر عمل کرنا تھا، حدیث پر عمل کرنا تھا۔
تو کہا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار، یعنی جو صحابہ تھے ان کے طریقے میں بھی جو ہے تمہیں ہدایت کی راہ ملے گی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بعد تو اختلاف پیدا ہوئے، جب تم یہ پکڑ لو گے تین چیزیں، قرآن کو، سنت کو اور صحابہ کرام کے منہج کو، کے طریقے کو، تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، پھر گمراہی نہیں تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس لیے حق جو ہے وہی ہے، اور اہل حق وہ ہیں جو کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی حمیت کے، بغیر کسی اور حوالے کے۔ جہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے بے ادب ہیں، ائمہ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جتنا احترام ائمہ کا کرتے ہیں کوئی بھی مقلد شخص اتنا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو مقلد ہے اگر ایک امام کی تقلید کر کے اس کا احترام کرتا ہے تو دوسرے سارے ائمہ اس کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں، حقیر ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیز اسلام کے بھی منافی ہے اور خود ائمہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ ہے، غور سے سن لو، اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے اور اکثر مسائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، یہ بھی یاد رکھو، لیکن جو مسائل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں، اگر وہاں مل گیا تو فبیہا و نعمت، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں ملا، نئے نئے مسائل اگر ہیں تو اجتہاد امت، مجتہدین امت کے جو مجتہد فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ سے شروع ہو کر کے امام ابو حنیفہ، بلکہ اس سے پہلے جو صحابہ کرام میں فقہا ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، اس کے علاوہ بھی جو ائمہ کرام تاریخ میں جو حدیث کے امام ہوں، فقہ کے امام ہوں، تفسیر کے امام ہوں، جس میدان کے وہ امام ہیں، سب کی امامت کو ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور سب کے علم و فضل کو ہم اپنا میراث سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہو میراث؟ یعنی کوئی آدمی مر جائے، پیچھے چھوڑ جائے تو اس میں اپنا حق سمجھنا، یہی میراث ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات ہوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ سب علمی میراث ہے پوری امت کی، کسی ایک فرقے کی جاگیرداری نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں کہ یہ میرا امام ہے اس لیے ہم دوسرے کے نہیں، سارے ائمہ کرام کے علوم، ان کے اجتہادات، ان کی خدمات، یہ پوری امت کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے وقف کیا تھا کہ ہم جو کچھ کہہ کے جا رہے ہیں یہ سب کے لیے ہے، کوئی گروپ بندی نہیں کرنا، کوئی فرقہ بندی نہیں کرنا، یہ سب کی مشترکہ میراث ہے، کامن ہیریٹیج ہے جس کو کہتے ہیں عربی انگریزی زبان میں، صحیح ہے؟ تو یہ مشترکہ میراث ہے۔ اس لیے ہم ایسے مسائل میں جس میں کتاب و سنت میں اگر کوئی کسی مسئلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، کسی بھی امام کے فتوے پر عمل کر لیتا ہے بشرطے کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، تو ہم کوئی اس کے اوپر تنگ نہیں کرتے اس کا دائرہ۔ اور جب ہم کسی ایک عالی امام کی اجتہاد پر عمل کرتے ہیں تو ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں دوسرا امام حقیر یا ذلیل ہے یا کچھ ہو گیا، اور تعصب نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک سے استفادہ کرنا یہ حق ہے، ہم نہیں بلکہ یہی حق ہے۔ الحق من ربک، قرآن اور حدیث سے یہی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہا کہ مسلمانوں تم اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یعنی اپنے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت کرو۔ جب اختلاف ہو جائے تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں تو ایک خاص مکتب فکر کا پابند ہوں، یہ نہیں کہا۔
کہا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کے جاؤ، وہاں سے اختلاف دور ہوگا۔ اگر ہر آدمی کہے اختلاف کی صورت میں تو اپنے طریقے پہ نماز پڑھ لے، میں اپنے طریقے پہ نماز پڑھ لوں، کیوں جائیں گے اختلاف کرنے؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے پہ نماز پڑھو، ہم اپنے طریقے پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اختلاف ایسے نہیں دور ہوتا، اختلاف ایسے دور ہوتا، آؤ بیٹھو، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تھی، ویسے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے۔ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنے قربانی اور حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ اسی منہج کو ہر مسلمان کے اوپر یہی واجب ہے، ہر مسلمان جو حق جاننا چاہے یہی طریقہ ہے حق جاننے کا اور اہل حق کو پہچاننے کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے حق کو جاننے کی، اہل حق کو پہچاننے کی اور اہل حق کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ جب حق اور اہل حق کا پتہ چل جائے تو پھر تعاون کرنا ان کے ساتھ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس کو جو توفیق ہے، جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتا ہے علم سے کرے، جو اپنے مال سے فائدہ پہنچا سکتا ہے مال سے تعاون کرے، جو اپنے وقت سے فائدہ پہنچا تو اپنے وقت سے تعاون کرے۔ ہر اعتبار سے انسان کو مل کر کے اس دین کو، خود اس دین پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی تعاون ضروری ہے، مل کر کے۔ اسی لیے جماعت سے نماز فرض ہے۔ نماز جماعت کیوں مشروع ہوئی ہے؟ تاکہ اجتماعیت رہے۔ جمعہ کیوں ہوا ہے ہفتے میں؟ تاکہ اجتماعیت رہے۔ عید اکٹھی الگ الگ کیوں نہیں گھر میں پڑھ لی جاتی نمازیں اور جمعے اور عیدیں؟ اس لیے کہ اس سے اجتماعیت نہیں پیدا ہوگی، اس سے تعاون کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اس سے ایک دوسرے کے احوال و ظروف نہیں معلوم ہوں گے، اس کے ذریعے محبت آپس میں نہیں بڑھے گی۔ جب ملو گے، جب دن میں 5 مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی تو محبتیں بڑھیں گی، الفتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے کے احوال معلوم ہوں گے، ایک دوسرے کے کام آنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اب اس سے زیادہ شاید وقت بھی ہم نے زیادہ لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جن لوگوں نے اس سے سنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری بات سے جو ہے نصیحت اور فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ کوئی سوال؟